عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات عوام تک منتقل۔ حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 23 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق بھی ہو گیا۔ وزیر اعظم امن کی بحالی کے لیے متحرک ایرانی اور قطری قیادت سے رابطہ۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی پر اظہار تشویش، امن کی فوری بحالی پر زور دیا۔ ایران سمیت فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو امن کے لیے حاصل کامیابیوں کو نقصان پہنچائیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی پاسداری پر زور دیا۔ کہا ایم او یو عوام و تفہیم، احترام اور خوشحالی کے فروغ کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا سپریم لیڈر کے جنازے میں پاکستانی قیادت کی شرکت پر اظہار تشکر۔ امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ، پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم سے بھی رابطہ ہوا۔ حالیہ حملوں کے تناظر میں قتلی عوام سے اظہار یکجہتی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کے امن کے لیے قائدانہ کردار کو سراہا۔ امن کے لیے کردار میں قطر کی حمایت کی یقین دہانی۔ مشرقی وسطی میں تباہی پھر ٹلنے کی امید، امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر آمادہ ہے، لیکن ایران کو واضح الفاظ میں بتا دیا جنگ بندی ختم ہو چکی۔ امریکہ ایران پر مزید فضائی حملوں یا فوجی کارروائی کی تردید بھی کر دی۔ امریکی حکام نے کہا اب ایران پر کسی قسم کی فوجی حملے نہیں کر رہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط ہیں۔ بوشہر میں دھماکہ فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے نتیجے میں سنا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات نیا دور آئندہ ہفتے متوقع۔ ایکسیوس کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے۔ کشیدگی کے بعد مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان اور قطر سمیت علاقائی ثالث متحرک ہیں۔ ثالث مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوششوں میں مصروف۔ سی بی ایس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر نے قطری حکام سے رابطے کیے۔ رائٹرز کے مطابق قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ ایرانی حکام سے ملاقات۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ ایم او یو پر عمل درآمد اور ہرمز کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے ساتھ آئندہ ہفتے مذاکرات کی خبروں کی تردید کر دی۔ فورس نیوز کے مطابق مذاکرات اور اگلے ہفتے تکنیکی بات چیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ مذاکرات سے متعلق کسی بھی پیش رفت کا اعلان صرف سرکاری ذرائع کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے قتل کا خوف لاحق ہو گیا۔ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، کہا ان کا نام کافی عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ میں موجود ہے۔ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو اس سے متعلق انہوں نے پیشگی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اگر ان کا قتل ہوا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی۔ ایران ان کے قتل کی سازش میں کامیاب ہوا تو اسے ہولناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ان کو کچھ ہوا تو ایران کے ساتھ وہ ہوگا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا۔ امید ہے لوگ ان کو یاد کریں گے۔ ایران کی اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کی دھمکی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبداللہی نے کہا رہبر انقلاب علی خامنہئی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھیں، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کریں گے، جلد ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ابنائے ہرمز میں خطرے کی سطح بدستور بلند ترین سطح پر برقرار۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی سے ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کے خطرات بڑھ گئے۔ ہرمز میں رکاوٹ سے توانائی منڈی اور بحری تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ امریکہ نے فوجی اقدام کیا تو ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا عمل متاثر ہوگا۔ سینٹرل کمانڈ نے ابنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا آبی گزرگاہ سے عام طرف یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی۔ مئی سے اب تک 800 سے زائد جہازوں کو معاونت فراہم کی۔
اسرائیل کی فلسطین میں ظلم و جبر کی کارروائیاں جاری۔ سیونی پولیس نے مفتی اعظم فلسطین شیخ محمد حسین کو گرفتار کر لیا۔ اب میڈیا کے مطابق شیخ محمد حسین کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے احاطے سے حراست میں لیا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں کشیدگی کے دوران گرفتاری عمل میں آئی۔ گرفتاری کے بعد شیخ محمد حسین کو تفتیشی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ مفتی اعظم فلسطین نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کی امامت کی تھی۔ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن حملے کے بعد پاک فوج ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شبان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ 4 خارجی جہنم واصل اور کئی زخمی۔ ہوزدار کے علاقے زیدی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ فوج اور ایف سی کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مزید 5 سے 6 دہشت گرد مارے جانے کی اطلاع۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 5 جولائی سے آپریشن شبان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یو این سیکرٹری جنرل کے امیدوار مئی سال کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کثیر جہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا احاطہ۔ عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے حمایت کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا، امید ہے نئی قیادت عالمی امن و سلامتی اور ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ پاکستان عالمی امن اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ مئی سال نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی دیرینہ اور گیرہ قدر خدمات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے یو این سیکرٹری جنرل کے امیدوار مئی سال کی ملاقات۔ سابق صدر غنی بساؤ عمرہ والوں بھی ملاقات میں شریک۔ عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کثیر جہتی نظام اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے یو این سیکرٹری جنرل کی امیدوار ربیکا گرینسپان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کو پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ کون کرے گا، آج پتہ چلے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا کوارٹر فائنل اسپین اور بیلجیم کے درمیان جاری۔ فرانس فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ فرانس کی جانب سے کلیان امباپے اور عثمان ڈیمبélé نے ایک گول سکور کیا۔ ورلڈ کپ میچز میں امباپے کے گولز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ رواں ورلڈ کپ میں میسی کے بعد امباپے کے گولز بھی 8 ہو گئے ہیں۔ کوارٹر فائنلز میں اتوار کو ناروے کا مقابلہ انگلینڈ اور ارجنٹائن کا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔